محمد النبی الرحمہ وعلا ازواجہ امہات المومنین وعلا آلہ وآبائہ واجدادہ واولادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے تمام واجب الاحترام پیر بھائی، دوست، احباب جو یہاں تشریف فرما ہے، آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دور دور سے شاہ صاحب اسلام آباد سے تشریف لائے، ان کا تو خصوصی طور پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے انتہائی محترم قبلہ حافظ صاحب تشریف فرمائے، ان کا بھی میں بہت مشکور ہوں۔ میں بڑی محبتوں کے ہمارے رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب میں حافظ صاحب سے ملتا ہوں تو مجھے قبلہ حضور پیر ارشاد بادشاہ کی یاد آتی ہے، تو پھر میری حاضری بھی لگ جاتی ہے۔ میرا ایک اپنا انداز ہے وہ ان سے محبت کا۔ دوسرا، میرے حضور پیر خادم بادشاہ نے بھی فرمایا سی حافظ صاحب دے بارے کہ وہ میں خود سن رہا تھا بھائی میں دی وہ فرماندے نے کہ این وہ بندہ دے ہاتھ بھی چوم لو تے جائز دیں، تو میرے حضور کی مہر لگی ہوئی، تو ان سے میری محبت کا انداز۔ اور پھر تیسری بات، بھائی مہندی نعت پڑھ دے اتھے پھر چورے والے آئی جاندے رہے۔ پیرانو معذرت چاہوں گا، میرا اصل میں 3-4 دن سے گلا خراب تھا، بخار چل رہا تھا، تھوڑی سی آج کل ریسٹ کر رہا تھا میں، تو بھائی ضیاء کا پروگرام تھا، یہ تو لازمی آنا سی۔ میں گرد اساں پیرانو بلانا ہوئے میں دیسن تو نعت پڑھا لو کی کیا ہے، یہ نعت شروع کر دے روحانی طور پر پیر وہاں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ مرید اپنے پیر کو یاد کرے، پیر نہ یہ ہو نہیں سکتا۔ کیا کہا؟ یاد کرنا لاوے مہندی حسن تے پھر پیر پہنچنا ہی ہوندہ رہی روحانی طور پر۔ کیا کہا؟ یہ تم جب آپ سب دوست بیٹھ کے چورے والے کو یاد کرتے ہیں، چورے والا آپ کے پاس ہوتا ہے۔ یہ وہ محبت کے رشتے ہیں۔ مجھے بھائی ضیاء کے والد مرحوم مجھے بڑا یاد آتے ہیں، میں ان سے ذکر کیا کرتا ہوں کہ کچھ پرانی ٹیمہ میرے قبلہ پیر خادم بادشاہ اور پیر ارشاد بادشاہ کے جو جنہوں نے ہاتھ پہ بیعت کی، ان کی ٹریننگ کا انداز ہی کچھ اور تھا۔ میرے حضور نے تو شفقت ہی بہت کی تھی نا، اتنی شفقت کسے ہور نے کی تھی نہیں، جو بھائی مہدی کہتے ہیں نا جی شفقت پیار، اس سارا پیار ہی تقسیم کیتا۔ پر حضور پیر ارشاد بادشاہ اور پیر خادم بادشاہ ڈسپلن بھی کرتے سنڈال، کیوں جی اسی طرح یہ جی؟ اس کے والد کو میں نے خود دیکھا۔ کیا کہا؟ میں نے آتے تھے ڈاکٹر صاحب 5-10 منٹ بیٹھنا، مٹھیاں پرنیاں، کوئی گال نہیں کرنی، کی کیا ہے؟ صرف پیران دے چیرے ویکھ رہے ہوندے تھے، کوئی بات نہیں وہ شخص کرتا۔ 10 منٹ 15 منٹ لنگنے، کوئی کہنا حضور اجازت ہن داتا صاحب جانا ہے، اس تو بعد واپس کہہ رہے۔ کیا کہا؟ اب میں نے داتا صاحب جانا ہے اور اس کے بعد کر جانا ہے میں واپس۔ کیوں؟ اس کو لائن کا پتا تھا۔ کیا کہا؟ اس کو پتا تھا کہ میں داتا صاحب ہی جانا ہے، پہلے پیران تو اجازت لے کے پھر حاضری ہوئے گی۔ میرے مرشد کی دعا میرے ساتھ ہوگی تے داتا حضور میری حاضری قبول کریں گے۔ ایسے بھی شاہ صاحب اوکیجن لائے کہ جب وہ تشریف لائے ان کے ابا جی، کئی دفعہ ایسا ہویا میں بادشاہ جی نہیں ہیں یا میں گھر نہیں ہوں، اسے کسی کو تنگ نہیں کیا، کرسی نو سلام کیتا دے ٹور گئے۔ ایک بار یہ کہنے جی میں گیٹو سلام کیتا، میں کہا پیرا میری حاضری لگی میں جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ عقیدت کا رشتہ، یہ ہے وہ اپنے شیخ سے محبت کا رشتہ کہ جب دنیا میں رہا تو اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضری رہی، روحانی طور پہ رہی، فزیکلی رہی۔ جب دنیا سے چلا گیا تو اپنے شیخ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا۔ سرکار اے میرا ہاتھ پکڑ کے منو اگے لے جاؤ۔ جو ہاتھ دنیا میں دیا اپنے مرشد کے ہاتھ میں، وہی ہاتھ مرشد نے پکڑا اور کملی والے کی بارگاہ میں لے گئے۔ یہ ہے نسبت، یہ ہے چراہی نسبت۔ جب وہ ہاتھ انہیں پکڑا، وہ ہاتھ پکڑا مرشد نے، انہیں کہا میرا بابا جی چراہی کا غلام آیا ہے، سرکار توڑا درود پڑھنا لی پالٹی آئی، ذرا تشریف لے آؤ۔ کملی والے نے میرے چراہی غلاموں کی قبروں میں آنا ہے۔
میرے سرور کائنات نے آنا ہے. یہ وہ درود پڑھنے والی توڑے سینے نور ہو چکے درود شریف نال. میرے حضور نے آپ کے سینے روشن کر دیتے. ویسے بھی کہتے ہیں اللہ والوں کی بارگاہ بیٹھو, اللہ والوں کے پاس بیٹھو, تمہارے سینے نور سے روشن ہوتے ہیں. وہ تم اللہ صالحین کی جب بھی ان کے پاس بیٹھو گے, ان کی محفل میں بیٹھو گے, بلکہ ارشاد تو یہ ہے کہ نہ صرف بیٹھا کر بلکہ جم کے بیٹھیا کرو. کی کیا؟ نہ صرف جم کے بیٹھا کرو بلکہ ان کے چہروں کو دیکھا کرو, کہ اگر تمہاری نگاہ ان کے چہرے سے ہٹ گئی تو تو کہیں بھٹک نہ جائے دنیا میں. بھائی حکم تو چہروں کو دیکھنے کا ہے. وہ حکم پورا کرتا تھا, وہ آتا ہے اپنے پیر دے چہروں نو دیکھ رہا ہے, مٹھیاں پر ہے چہرے, 15 منٹ گزرے اس کے بعد واپس. نہیں کیا میرے مجھ دے مسئلہ ہے, وہ مجھ خراب, وہ پیر جی قلعہ دام کر دے ہو, وہ پیر جی پورے محلے دی دوائیاں دے چھڑو, پورے محلے سے تعویذ دے چھڑو, آیا تو کل ہے تعویذ تو 10 دے لے گئے. میرے حضور کی شفقت کا یہ ہویا کہ نہیں ہویا؟ جو تعویذ لینے خود آپ ہی رہا تو بھی لے گئے. یہ طریقت نہیں, یہ طریقت نہیں, یہ اصلاح آپ کی حافظ صاحب کرن گے, میں نہیں کروں گا. طریقت یہ نہیں, مگر میرے حضور کی شفقت تم اس کا بھی لے گئے. یہ وہ کہانی انہیں نہیں کی تھی, انہیں نہیں کیا منت, انہیں بس اپنے چہرے کو وہ حکم جو اللہ کا تھا, اللہ کے رسول کا تھا, اس کو پورا عمل اس نے کیا. اس کے بعد اور بیان فرما رہے سن اللہ کا بہت خوبصورت بیان فرما رہے تھے طیب صاحب. یہ تو اللہ خود کہتا ہے, آپ بات اللہ خود کہتا ہے میرے ولیاں دا ذکر کرو تو میرا ذکر ہو جاتا ہے. یہ تو اللہ خود کہتا ہے میرے صالحین اور ولیوں کا ذکر, جب ان کا ذکر ہوگا تو میرا ذکر آپ ہی ہو جائے گا. تو جب ہم آپ ذکر کرتے ہیں اپنے پیر کا, آپ ذکر کرتے ہیں چورا شریف کے ولیوں کا, رابطہ ذکر نال ہی ہو جاتا ہے. ہم اللہ کا جب ذکر کرتے ہیں تو بھی اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تواڈی ساڑی نسبت سلامت رکھے. کیا کہا؟ یہ نسبت سلامت رہے جو نسبت میرے مصطفیٰ کی بارگاہ تک لے کر جائے. مرشد وہی ہے, مرشد وہی ہے جس کی محفل میں بیٹھو, جس کے پاس بیٹھو تو تمہیں خدا یاد آئے, اللہ کا رسول یاد آئے, آل رسول کی محبت آپ کے سینے میں نور کی طرح روشن ہو, وہی تواڈا مرشد ہے. کیا کہا؟ جو آل رسول تک نہ لے جا سکا وہ نسبت صحیح نسبت نہیں, وہ زمانے کی نسبت ہے, وہ دنیاوی نسبت ہے, اس کا دین سے تعلق نہیں. وہ ووٹ نال تعلق ہو سکتا ہے, دین نال نہیں. دین کی محبت وہی جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ تک لے کر جائے, اور میرے کملی والے کی بارگاہ تک جانے کا شارٹ کٹ نہیں ہے, میرے مصطفیٰ کی آل پاک سے ہو کر ہی جائے گا. ڈائریکٹ کوئی رستہ نہیں جانتا. ڈائریکٹ لے جانا لے جڑا ووٹ والے نے. کیا کہا؟ نوٹ تے ووٹ, وہ ڈائریکٹ والے. میرے کملی والے کی بارگاہ تک جانے کا راستہ واضح ہے, میرے سرور کائنات نے واضح کر دیا, اپنی آل پاک کی محبت کا حکم واضح کر دیا. کیا کہا؟ میرے آقا نے فرمایا میں اپنی نبوت کے فرائض کی ادائیگی کے, اور ویسے بھی میرے سرور کائنات نے کیا امت سے میرے آقا نے فرمایا میں کوئی صلہ نہیں مانگتا. کیا کہا؟ کوئی صلہ نہیں مانگا, پر تمہارے لیے بہتر ہے. کیا؟ یہ حکم ہو گیا. جب میرا سرور کائنات فرما دے وہ حکم ہوتا ہے, اس میں آپشن نہیں ہوتی. کیا کہا؟ حکم تھا میری قرابت سے حسن سلوک کرنا, ان کا ادب و احترام کرنا. تے قرابت کیڑی ہے؟ ساری گال تے مک گئی ہوئی ہے, سب بات طے ہو چکی. میرے مصطفیٰ میرے کملی والے نے ہر بات طے کر دی. جو میری آل پاک کا غلام ہے وہی میرا سچا غلام ہے.
جو ادھر ادھر بھٹک گیا وہ راستے سے بھٹک گیا، وہ ڈائریکشن غلط ہوگی۔ پائی مندی رستے چلا جان دے ہو جو میں میپ دے وہ بندہ ویہ رہا ہوئے رستے چ بھٹک جائے، پھر منزل پر نہیں پہنچتا۔ منزل پر وہی پہنچے گا جو میرے سرور کائنات کا غلام ہوگا اور جو ولیوں کے ماننے والا ہوگا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے ولیوں کے ماننے والے ہی میرے سرور کائنات کی آل پاک تک جائیں گے۔ اللہ تواڈی ساڑی نسبتاں سلامت رکھے۔ کیا کہا؟ نسبت سلامت رکھے۔ جو آپ جس محبت سے آئے اللہ اس کو بھی سلامت رکھے۔ ہم انشاءاللہ 18 فروری بروز جمعہ المبارک اور شریف بابا نصر اللہ قبلہ حافظ صاحب کے پاس وہاں انشاءاللہ تعالی جمعے کا دن 18 فروری کو میں بھی حاضر ہوں گا، صدواں تارٹ میں بھی حاضر ہوں گا، آپ میرے تمام پیر بھائی بھی آن تو پھر وہی گالے اللہ دے ولیاں دا ذکر کریے تو رب دا ذکر کریے، میرے آقا کا ذکر کریں۔ ذکر ان کا ہوگا در حقیقت وہ ذکر مصطفیٰ ہوگا، ذکر اپنے پیر کا ہوگا در حقیقت میرے سرور کائنات کا ہی ذکر ہوگا، کیونکہ اللہ کا ذکر ڈائریکٹ کا کوئی فائدہ، وہ اللہ کا ذکر بھی وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کے ذکر سے ہوتا ہوا جائے۔ تو اللہ کے ولیوں کا ذکر کریں گے، رب نو بھی راضی کریں گے، میرے آقا کو بھی راضی کریں گے۔ اللہ ہماری آپ کی محبتیں قبول فرمائے، یہ نسبت سلامت رہے، میرے پیر بھائیوں کی نسبت سلامت، میری اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی اللہ کرے نیکی کے راستوں پر چلیں۔ آپ اور ہم جب بھی دنیا سے جائیں ہمارے چہروں پہ بھی نور ہو، میرے آقا سرور کائنات کا دیدار ہو، توانو لینڈ بھی توڑا مرشد اگے کھڑا ہوئے۔ میں فیصلہ آباد بڑی دفعہ بتا چکا ہوں کیونکہ کئی دوستوں نے شاید نہیں سنا ہوتا، میں اس لیے ریپیٹ بھی کرتا ہوں۔ میں فیصلہ آباد گیا، میرے ساتھ بھائی مبین تھے، 2 دیگر پیر بھائی تھے، 2 بچیاں تھی، ان کی والدہ فوت ہوئی۔ بھائی مبین نے کہا جی وہاں جانا ہے، انتظار ہے، افسوس کرنا۔ میں کہا چلے جا بھائی میں دی سر رات دا ٹائم سی، چھوٹی جی آبادی، تو وہ ایک سکول بچیوں نے بنایا، وہاں وہ بچیاں اس گھر میں رہ رہی، گھر کے اندر ہی 7 سکول بنا ہوا تھا گھر میں۔ ان کی والدہ فوت ہوگی، 2 بچیاں اور والدہ تھی ایک، اور وہ فوت ہو گئی۔ میں جب گیا تو وہ بیچاری محبت سے رونا شروع ہو گئی، بیٹھے کہنے حضور آپ تشریف رکھیں، اسی دانو پرانی گال دسنی۔ میں کہا جی دسو۔ تو طیب صاحب وہ بچی مجھے بتاتی ہے کہ میری والدہ نصیحت کر کے گئی تھی، پترا میرے جان تو بعد کوئی بھی مسئلہ ہے صرف پیرانو دسنا ہے۔ اور دوسری کہندی میری ماں نے کہتی بیٹیوں پریشان نہیں ہونا، تسی کلے نہیں توڑنا، توڑا پیر موجود ہے۔ میرے جان تو بعد پریشان ہونا، توڑا پیر توڑنا ہر وقت موجود ہے، نہ گھبرانا اکلیاں رہ گئی ہو۔ اور تیسری کہتی تھی کہ جس وقت اس بچیوں کا والد فوت ہوا تو کہتی والد صاحب بیمار تھے، تو ایک رات سرگی ویلے منو آواز دیتی، کہندے نے پتری دروازہ کھول، باہر میرے پیر آئے نے، دروازہ کھول جلدی کر، میرے پیر خادم بادشاہ باہر آئے نے۔ وہ بچی کہتی آپ صاحب میں باہر گئی، دروازہ کھولا تو دروازے سے جیسے کوئی اندر داخل ہو، نظر نہیں آیا، اندر داخل ہوا، میرے چادر جیسے ہوا پہندی نا گودرے کولوں چادر اٹکندی، میں جلدی نال چادر ٹھیک کی تھی، وہ نورانی مجھے نظر نہیں آیا وجود، لیکن وہ آگے آگے کہتی، میں پیچھے پیچھے جب کمرے ابھی میں داخل ہوئی تو میرا والد دنیا نو اللہ کو پیارا ہو گیا۔ کیا کہا؟ دنیا سے رخصت ہو گیا، لینے کون آیا؟ اے محبت توڑی میری بھی ہیں جی رہن کہ دروازہ کھڑکے تھے میرا پیر آ رہا ہے۔ یہ کہانی ملک الموت کی نہیں، میرے قبلہ امی جی حضور میری سامنے دنیا سے گئے ہیں۔ بھائی مہندی یقین کرو، کتابیں اپنی جگہ، عقیدہ یہ ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کو دیکھنے سے آپ کے عقیدے ٹھیک ہوتے ہیں۔ جو میں دیکھا ہے میں آپ کو یقین کریں، یقین کیجئے، ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، کوئی ملک الموت کی کہانی نہیں۔
میری بڑی ہمشیرہ کو آواز دیتے دی ہے، میں ساتھ بیٹھا ہوں سامنے بادشاہ جی، میری بڑی ہمشیرہ کو آواز دی اور آواز دے کر میرا ہاتھ پکڑنا بالکل نارمل، اور میری ہمشیرہ آئی انہوں نے ہاتھ پھڑیا تو نہ لیا اسلام۔ اس پورے عمل میں 5 سے 10 سیکنڈ لگے ہوں گے، کوئی ملک الموت کی کہانی نہیں۔ کیا کہا؟ اللہ کے نیک لوگ، اللہ کے ولی اس کی رضاؤں پہ دنیا میں آتے ہیں، اس کی رضاؤں پر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ رضائے الہی کی بات ہے، یہ اللہ کی رضاؤں کی کہانی ہے۔ اللہ ہمیں بھی وہ رتبے عطا کرے کہ ہم اس کی رضاؤں پر رہیں اور رضاؤں پر چلے جائیں، نفس کی بات نہ رہے۔ کیا کہا؟ اپنے نفس کی بات نہ رہے، یہ رضائے الہی کی بات ہو۔ اللہ آپ کی اور میری آپ آج کی حاضری قبول فرمائے۔ زیادہ دیر ہو جائے نا تو لنگر دا انتظار بات جائے پھر بھی کام خراب ہو جاندہ ہے کی کیا میں لنگر دا انتظار بات جائے پھر بھی کام خراب ہوندہ ہے۔ اللہ آج دی ساڑھی حاضری قبول فرمائے، آپ کی محبتیں قبول فرمائے، میرا آنا قبول فرمائے، جو ذکر کیتا بھی قبول فرمائے۔ ہون دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ میرے بابا جی چرائی کا غلام تھا، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، ساری ٹیم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر میں اجازت لوں گا، ایک باری لام شریف کول شریف جی اچھا فون اسے جواب نو کر لو اگر ہو سکتا ہے تو، یا پھر مجھے پہلے بتایا حضور نے میں کہنا پھر فون پر ہی پوچھ لیں جواب سے فون کر کے اگر طبیعت ہے۔ کیونکہ اصل میں نا میری بھی پورے گھر کا زکام پاک کل شریف اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، ایک حاضری سی لگ جائے، ہم سب کی حاضری لگ جائے۔ ایاک نعبد و ایاک اہدنا الصراط المستقیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی وعلی ازواجہ امہات المومنین وعلی آلہ و آبائہ و اجدادہ اجمعین۔ جو آپ نے پڑھا وہ میرے مل کر دیں۔ یا ارحم الراحمین رب، یا ارحم الراحمین رب، یا ارحم الراحمین رب، یا غفور الرحیم رب، یا غفور الرحیم رب، یا غفور الرحیم، یا تواب الرحیم رب۔ یا اللہ پاک آج کی اس محفل میں میرے ساتھ میرے دوست احباب پیر بھائی میرے بزرگ جو یہاں ہم سب اکٹھے ہوئے، یا اللہ یہاں ہم سب کا آنا قبول فرما، جو تیرے حبیب کا ذکر کیا گیا اس کو قبول فرما، جو تیرے اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا گیا اس کو قبول فرما، جو مل کر پڑھا اس کو قبول فرما، جو انہوں نے بھائی ضیاء نے خرچ کیا، جو اصالِ ثواب کی نیت سے خرچ کیا اس کو قبول فرما۔ یا الہی ان تمام نیک صالح اعمال کا جو بھی ثواب تیری عظمتوں والی بارگاہ سے عطا ہو، تیرے لاڈلے اور پیارے حبیب آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں ہم سب غلاموں کی طرف سے تحفۃً ہدیۃً پیش ہو۔ میرے آقا کے وسیلہ سے اس کا ثواب میرے آقا کی آل پاک کے حضور میں پیش ہو، ازواج مطہرات امہات المومنین کے حضور میں پیش ہو، میرے آقا سرور کائنات کے آباء و اجداد کے حضور میں پیش ہو، میرے سرور کائنات کی لاڈلی شہزادی خاتون جنت کے حضور میں خصوصی طور پہ اس کا ثواب پیش ہو، شہدائے کربلا کے حضور میں خصوصی ثواب پیش ہو، بدر و حنین کے شہیدوں کے حضور میں خصوصی طور پر پیش ہو، میرے آقا سے بے حد محبتیں اور وفا کرنے والے صحابہ کبار کے حضور میں پیش ہو، خلفائے راشدین کے حضور میں خصوصی طور پر پیش ہو۔ یا ارحم الراحمین رب اس کا خصوصی ثواب خواجہ نور محمد ترائی چراہی رحمت اللہ علیہ کے حضور میں پیش ہو، پیر دیدار شاہ چراہی رحمت اللہ علیہ کے حضور میں پیش ہو، خواجہ دین محمد چراہی رحمت اللہ علیہ کے حضور میں پیش ہو، علامہ اعظم پیر احمد شاہ چراہی رحمت اللہ علیہ کے حضور میں، اور میرے قبلہ و کعبہ پیر خادم بادشاہ چرائی رحمت اللہ علیہ کے حضور میں پیش، پیر ارشاد بادشاہ چرائی رحمت اللہ علیہ کے حضور میں اس کا خصوصی ثواب پیش، میرے دادی جان رحمت اللہ علیہ میری امی جی کے حضور میں اس کا ثواب خصوصی طور پر پیش ہو، اور اس کا بالخصوص ثواب
نیت سے آج ہم یہاں دوست میرے ساتھ اکٹھے ہوئے، ہم لوگ یہاں اکٹھے ہوئے، بھائی ضیاء کے والد ہمارا بہت محبت والا، میرے حضور کی صحیح اگر کسی نے اپنے شیخ سے محبت کی تو وہ اس نے محبت کا حق ادا کیا۔ آج ہم گواہی دے رہے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں میرے حضور کے غلاموں، یہ میرے سرور کائنات میرے آقا کی امت ہے، چرا شریف کے چراہی غلام ہے، یہ بات بخشش کی نہیں، بات درجات کی بلندی کی ہے۔ بخشش تو ہونی ہی ہونی ہے، یہ بات درجات کی بلندی کی ہے۔ تو اللہ اس اصال ثواب کو ساڑھے بابد درجات دی بلندی دا ذریعہ بنا، اللہ عزی قبر اتر سے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، یا الہی اس کے درجے مزید بلند فرما۔ ہمارے ضیاء کو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، اللہ اس کو ایسے ہی صدقہ جاریہ بنائی رکھے۔ یا اللہ اس کو یہ محبتیں جو اس کے والد نے اس کو انگلی پکڑ کے سکھائیں، یہ تیرے حضور تیرے دین کی سربلندی کی خاطر یہ جو محبتیں سکھا کے گیا، یا اللہ یہ محبتیں تا قیامت جاری اور ساری رہیں میرے، اور اس کا ثواب جتنے دوست میرے ساتھ دعا میں شریک ہیں، جن کا ماں باپ بہن بھائی جو دنیا میں آج نہیں ہے، جن کا ان پہ حق تھا جو آج چلے گا، اللہ ان سب کی روح پاکہ کو اس کا ثواب پیش ہو۔ یا الہی سب کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما، سب کے آباء و اجداد کے درجات بلند فرما، اور آج کی اس نیک ساتھوں کا محفل کا صدقہ اللہ میرے سمیت جتنے میرے دوست پیر بھائی اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جو میرے ساتھ ہیں، اللہ سب کی دین و دنیا کی ہر مشکل اور پریشانی حل فرما۔ یا الہی آج کی اس محفل سے کوئی شخص خالی ہاتھ نہ جائے، اور ہم خصوصی دعا بھائی مہندی حسن پچھو یاد کرا رہے ہیں، وہ ساڑی ہے اصل دعا تو وہی ہے، وہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ساڑی باقی دعاواں نال قبول ہو جاندی ہیں۔ جب مرید اپنے شیخ کے لیے دعا کرتا ہے، اگر ایک شخص ایک پیر بھائی نماز پڑھتا ہے اس کے بعد دعائیں کرتا ہے، ساری دعاواں کرتا ہے، پھر ہاتھ پھیر لیندہ ہے، ایک اور پیر بھائی ہے وہ نماز پڑھ کے یا اونجی کھلوتا ہے، وہ صرف یہی کہنے اللہ میرے پیرانو شفا دے، وہ دی ساری دعاواں پوری ہو گئی، کیونکہ اس کی قبولیت کا ذریعہ بن گیا، وہ دی سفارش بن گئی۔ کیا کہا؟ تو ہماری بھی سب کی سفارش بناتے ہیں کہ ساری دعا قبول ہو جائے۔ یا شافی الامراض رب، یا شافی الامراض رب، یا شافی الامراض، یا ارحم الراحمین رب، یا ارحم الراحمین رب، یا ارحم الراحمین۔ ہمارے حضور قبلہ پیر طاہر بادشاہ صاحب کو اللہ پاک شفائے کاملہ عطا فرمائے، اللہ پاک عمر خضر عطا فرمائے، آپ دا فیض آپ نو مزید تقسیم کرن دی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو مزید فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے حضور نے جو چراغ روشن کیا درود شریف کا، جو آپ کو اور ہمیں درود شریف پر لگایا، اللہ کرے سانو مزید درود پاک پڑھنے توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے صدقے جتنے بیمار ہیں اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا، جو کوئی میرا پیر بھائی پیر بہن یا کوئی کسی کا اولاد بیمار ہے اللہ سب کو شفائیں دے، جن کے رزقوں میں تنگی اللہ سب کو کھلے اور وسیع رزق عطا فرما، سب کو حلال رزق عطا فرما، حلال رزق میں برکت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین رب، یا ارحم الراحمین رب، جو کچھ میرے پیر بھائی دوست اولاد نرینہ سے محروم ہیں، یا الہی وہ جو خصوصی درویشوں کو کوٹا دیا، وہ اللہ کے ولیوں کے پاس جو خصوصی کوٹا، کیوں بھائی مہدی حسن اللہ اس خصوصی کوٹے چو اے اسی میرٹ تے گال نہیں کر دے، میرٹ دی گال آوے بندہ پھس جاوے، ہم کہتے ہیں اس کوٹے جو عطا کر دے، اے کہنو بھی اللہ عطا کرے، اور کوئی جڑا رہندہ اللہ سارے نو عطا کرے، کوئی میرا پیر بھائی خالی نہ رہے، اللہ سارے پیر بھائیوں کو جن کو اولادیں دی ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولادوں کو خوش نصیبیاں عطا فرما، ماں باپ کو اولادوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین رب، آج کی اس محفل سے کوئی شخص کوئی میرا پیر بھائی خالی ہاتھ نہ جائے، یا الہی کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے، سب کو خوش نصیبیاں عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔
ہاں جی ایک خصوصی اعلان اپنا اس